آج ہم قرآن میں بیان کردہ ایک حیرت انگیز موضوع کے بارے میں جانیں گے۔ یہ واقعہ سورۃ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے ایک منفرد دعا کی۔ نام اور مطلب: سورۃ المائدہ کا نام المائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا، جو کہ ایک سورت میں بیان کردہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے واقعے سے ماخوذ ہے، جب انہیں نے اللہ تعالیٰ سے ایک آسمانی معاہدہ نازل کرنے کی دعا کی۔ نزول کا وقت اور مقام: یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ نزول کا زمانہ 6 ہجری کے قریب ہے۔ اس صورت میں اسلامی شریعت کی تکمیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء کے بعد کیوں نازل ہوئی؟ سورۃ النساء میں آئلی قوانین، یتیموں کے حقوق اور سماجی انصاف پر زور دیا گیا تھا۔ سورۃ المائدہ میں معاشرے اور قانونی احکام کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہ صورت دین کی تکمیل اور اس پر عمل کرنے کے احکام پر مشتمل ہے۔ سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ سے معاہدہ آسمانی دسترخوان طلب کرنے کا واقعہ ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت 112 سے 115 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں یعنی قریبی ساتھیوں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ ان کے لیے آسمان سے ایک معاہدہ یعنی دسترخوان نازل ہو، تاکہ ان کے دلوں کو یقین حاصل ہو اور وہ حق پر ثابت قدم رہیں۔ قرآن میں واقعے کا ذکر سورۃ المائدہ 112 سے 115: جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل کرے؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے سچ کہا اور ہم اس کے گواہ بن جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا ہوگا۔ اس واقعے کی تفصیل اور تشریح: حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان نازل کریں۔ ان کا مقصد محض کھانا کھانا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک زبردست معجزہ دیکھ کر ایمان میں مزید پختہ ہونا چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں انہیں نصیحت کی کہ وہ اللہ سے ڈریں اور ایمان میں مضبوط رہیں۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ ایمان صرف معجزات دیکھ کر نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی طرف سے معاہدہ نازل کرنے کی بشارت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ معاہدہ نازل کرے گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خبردار کیا کہ اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو اسے شدید عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ المائدہ کا خلاصہ آیت بآیت: معاہدوں کی پاسداری کا حکم، حلال اور حرام جانوروں کی وضاحت، اہل کتاب کے ذبیحہ کو جائز قرار دینا، مسلمان مردوں کو اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت، وضو غسل تیمم کی اجازت، عدل و انصاف کا حکم، آیت 8 سے 11: انصاف کا حکم چاہے کسی دشمن کے خلاف ہو، عہد شکنی سے بچنے کی تاکید، بنی اسرائیل کے واقعات اور نصیحت، بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور ان کی نافرمانیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، قتل اور فساد کے احکام، حابیل اور قابیل کا واقعہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، چوری اور سزا کے احکام، چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا، توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت، اہل کتاب اور اسلام کی دعوت، تورات اور انجیل میں نازل شدہ احکام کی تصدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کی دعوت، شراب، جوا، بتوں اور قسمت کے تیروں کی ممانعت۔ یہ تمام چیزیں شیطانی عمل قرار دی گئیں۔ مسلمانوں کو ان سے مکمل اجتناب کا حکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور معاہدہ کا واقعہ: حواریوں نے اللہ سے آسمانی کھانے کا مطالبہ کیا اور اللہ نے سخت تنبیہ کی کہ انکار کرنے والوں کے لیے سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے معاہدہ نازل فرمایا، مگر خبردار کیا کہ اگر اس کے بعد بھی انکار کیا تو سخت عذاب ہوگا۔ اس واقعے سے اللہ کی قدرت اور نافرمانی کے انجام کا سبق ملتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں بیان کردہ وقفی احکام، اسلامی حکومت اور قوانین، حدود اور سزائیں جیسے چوری، قتل اور فساد کی سزائیں، عدل و انصاف کی پابندی، حکومتی نظام و نسق کے اصول، حلال و حرام کے احکام، کھانے پینے کی چیزوں کی وضاحت، شکار کے اصول، ذبیحہ اور حلال گوشت کی شرط، عبادت کے احکام، وضو غسل اور تیمم کے اصول، نماز اور طہارت کے احکام، معاشرتی و اخلاقی احکام، معدنیات کی پابندی، گواہی اور سچائی کا حکم، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کی تلقین۔ سورۃ المائدہ کے اسباق اور نصیحتیں: دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔
اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، انصاف کرو چاہے فیصلہ اپنے خلاف ہو، نہ قتل اور ظلم کی مذمت، اللہ کی نافرمانی کا انجام، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں سے سبق حاصل کرو، اللہ کے حکام کی خلاف ورزی سنگین نتائج کا باعث بنتی ہے، اسلامی شریعت پر عمل کی تلقین، اللہ اور رسول کے حکام کی پیروی ضروری ہے، اسلامی قوانین کی پابندی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، سورۃ المائدہ اسلامی شریعت کی تکمیل، عدل و انصاف، حلال و حرام کے اصول اور اہل کتاب کے ساتھ تعلقات جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ صورت ہمیں سچائی، دیانتداری، اسلامی احکام پر مکمل عمل کرنے کا درس دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید دلچسپ اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں قرآن سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔